جب بدر کی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر عرب کا یہ دستور تھا، ان کا ایک رواج تھا کہ پہلے پہلوان آ کے لڑتے تھے۔ جو پہلوان ہوتا تھا وہ آ کے اپنا تعارف پیش کرتا، بتاتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری یہ جرأت ہے، میں نے فلاں کو مارا ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی جرأت ہے، اور میرے پاس فلاں تلوار ہے، اور میں یہ کھا کے آیا ہوں۔ یہ ساری چیزیں وہ آ کے بتاتا تھا۔ ادھر سے بھی مسلمان جاتے تھے، وہ بھی بتاتے تھے۔ تو آپس میں اس وقت تک ایسے نہیں ہوتی تھی کہ سارے مل کے لڑ جاتے تھے، اعلان ہو جاتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے پہلوان لڑتے تھے، پھر عام لڑائی کا اعلان ہوتا تھا۔ تو ادھر سے شیبہ آیا اور عتبہ آیا، ولید آیا، ادھر سے حضرت معاذ اور حضرت معوذ اور ایک صحابی تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے ان سے تعارف پوچھا، تو انہوں نے کہا تم جاؤ۔ انہوں نے آواز لگائی، اے محمد ہمارے جو ہے پائے کے لوگ بھیجیں جو ہمارے ساتھ لڑیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت اٹھی تو 3 ہاشمی آدمیوں پر پڑی۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کون خوش نصیب تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت مولا علی اور حضرت عبیدہ۔ کفار کے پاس اسلحہ تو تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گوشت تھا، کھانے کا سامان تھا، اسلحہ تھا، لیکن ان کے پاس علی المرتضیٰ تو نہیں تھے، حضرت حمزہ تو نہیں تھے۔ یہ شان والے اللہ کے شیر تھے اس طرف۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم جاؤ، یہ تانے دے رہے ہیں ہمیں۔ حضرت حمزہ گئے، حضرت علی گئے، اپنے اپنے مخالف کو جا کے تعارف پوچھا انہوں نے، کون؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ حضرت حمزہ نے اپنا تعارف پیش کیا، حضرت عبیدہ نے، اب انہوں نے آواز دی اکفاؤکم سواؤن، اب ہمارے برابر کے لوگ ہیں، اب چوٹی کا مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی پاک نے چند لمحوں کے اندر اپنے مخالف کو مارا۔ حضرت حمزہ نے، حضرت علی نے، اللہ کے شیر تھے۔ حضرت عبیدہ کی لڑائی طول پکڑ گئی، تھوڑی سی لمبی ہو گئی، پھر ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ جب پنڈلی کٹی تو حضرت علی اور حضرت حمزہ کو پتہ چلا تو وہ تشریف لے آئے اور ان کے دشمن پر وار کیا۔ اس کا قصہ تمام کر کے ان کی وہ پنڈلی بھی اور حضرت عبیدہ کو لے کر کے اس چھپر تلے آئے، اس سائباں کے نیچے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے تھے۔ حضرت عبیدہ کو لے کے آئے۔ میرے آقا نے دیکھا پنڈلی کٹ گئی ہے، زخمی حالت ہے، پورے جسم سے خون کے فوارے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر حضور کے قدموں میں حضرت عبیدہ کو رکھ دیا، ابھی سانس چل رہی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیر مبارک نقش پا حضور علیہ السلام قدم ہائے مبارک حضور قریب کیے، اور جب ان کے چہرے کے قریب حضور نے قدم کیے، خوش نصیبی دیکھیں، اس کا اعزاز دیکھیں، حضور نے اپنے قدم قریب کیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت حضور کا دیدار ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہے، مجھے کلمہ نصیب ہے، نصیب ہو جائے۔ وہ کتنا خوش بخت تھے جن کے سامنے کلمے والے خود موجود تھے، پھر اپنا خود قدم مبارک قریب کر رہے ہیں۔ تو اس نے بھی کمال کیا، حضرت عبیدہ نے اپنا رخسار گھسیٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور لپٹ کے رونے لگے، چومنے لگے، اور جب چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ الست شہیدن یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوا؟ وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری پنڈلی کٹ گئی ہے، میں شہید تو نہیں ہوں، زندہ آ گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں۔ تو پوچھا، تصدیق کروانا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے۔ پھر علی پاک کے اشعار پڑھے اور حضور کے قدموں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنا منہ رکھ کر، رخسار رکھ کر، وہیں پر حضور کے قدم موت آئی۔ شہادت کا رتبہ بھی ملا اور حضور کے قدم موت ہے۔ اس سے بڑا احساس کیا ہوتا ہے؟ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسی موت آ جائے
انسان کی زندگی کا سارا جو نچوڑ ہوتا ہے، وہ پیسہ کمائے، وہ کاروبار کرے، وہ زندگی میں ترقی کرے، وہ پڑھے، وہ تعلیم حاصل کرے، بڑے اونچے اونچے عہدوں پر، کرسیوں پر بیٹھے، لیکن زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ خاتمہ کیسا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کپڑے اچھے تھے، کوٹھی اچھی تھی، بنگلہ اچھا تھا اور گاڑی اچھی تھی، رشتہ اچھا ہوا، یہ نہیں دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے گا کہ موت کیسی آئی ہے، آگے قبر کی زندگی، پھر برزخ کی زندگی اور جنت اور آگے کے جو مراحل ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوا، موت کیسی آئی ہے، رمضان میں آئی ہے، جمعہ کے دن آئی ہے، جمعرات کے روز آئی ہے، کلمہ نصیب ہوا ہے، اور دیکھا جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، کتنے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جتنے اعمال اچھے ہوتے ہیں، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں آپ کی موت آتی ہے اور روح قفس سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ سارا جو ہے میدان بدر جو ہے معجزہ ہی معجزہ ہے، اللہ کی مدد ہے، نبی پاک کے معجزات ہیں، لیکن 4 معجزے جو ہیں اور وہ بڑے مشہور ہیں۔ حضرت عکاشہ لڑنے لگے تو ہاتھ میں تلوار ہی نہیں تھی، بندے تھوڑے تھے، سامان بھی نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جڑ زمین سے اکھیڑ کے حضرت عکاشہ کو دی، حضرت عکاشہ نے پکڑ لی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بولی، حضور نے فرمایا قاتل بہذا عکاشہ، اس کے ساتھ لڑو نا، اس کے ساتھ قتال کرو۔ کہتے ہیں جب وہ جڑ میرے ہاتھ میں آئی نا تو میں نے دیکھا کہ وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، حسین و جمیل، خوبصورت تھی وہ جڑ، لیکن وہ تلوار بن گئی۔ یہ معجزہ تھا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگا تو وہ تلوار بن گئی۔ اور حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ میرے پاس ہی رہی، بعد میں بدر کا میدان ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، ہم واپس آ گئے، میرے گھر میں تھی، وہ جڑ نہیں تھی، وہ تلوار ہی بن گئی، حضور کے ہاتھ لگے تلوار ہی بن گئی۔ حضرت سلمہ حضور کو عرض کرتے، یا رسول اللہ میری تلوار جو ہے شمشیر شکستہ ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے، تلوار تھی لیکن ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹہنی اٹھا کے دیتے ہیں، فرمایا اضرب بہ، اس کے ساتھ ان کو مارو، تو کہتے ہیں وہ بھی تلوار بن گئی۔ وہ ٹہنی جو تھی، لیکن ہم مسواک کرتے ہیں، وہ ٹہنی تلوار بن گئی، کہتے ہیں وہ بھی میرے پاس رہی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اللہ کی مدد تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کمزور تھے، میں نے تمہاری مدد کی ہے، میں نے فرشتوں کو بھیجا ہے، میں نے بارش کو بھیجا تھا اور میں نے مدد کی تھی۔ اور ایسے ہی ایک صحابی حضرت خباب جو ہیں، ان کا پہلو کٹ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلو اس کا لگا دیتے ہیں، پہلو لگاتے ہیں اور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو پہلو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بوٹی کٹ گئی، جسم کا حصہ جدا ہو گیا، خون بہہ رہا تھا اور پورا ایک حصہ کٹ گیا، پورا پہلو کٹ گیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا، اللہ نے یہ شان بخشی۔ حضرت رفاع تشریف لاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگے حضور آنکھوں کا جو ڈھیلا تھا باہر آ گیا، آپ ہسپتال میں چلے جائیں، پوچھیں کہ کتنا مہنگا علاج ہے آنکھوں کا، ایک چشمہ لگواتے ہیں یا آپ جو ہے آنکھیں چیک کرواتے ہیں، اور اگر ڈھیلا خدا نخواستہ باہر آ جائے یا غلط خراب ہو جائے تو پھر کتنا مہنگا علاج ہوتا ہے۔ باہر سے، سری لنکا سے اور باہر ممالک سے وہ منگواتے ہیں، پھر ڈبل قیمت میں ملتا ہے، اور مجبوری ہوتی ہے جس نے لگوانا ہے، جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، جن کا اپنا مسئلہ ہے، پیسہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں چلو نظر ٹھیک ہو جائے۔ لیکن حضرت رفاع کا ڈھیلا جو ہے ہاتھ میں تھا، باہر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، آنکھ میں لگا کر اپنا دست شفقت بھی لگایا اور آپ نے اپنی تھوک مبارک لگائی، فوراً ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت رفاع کہتے ہیں میں دیکھتا تھا، بعد میں بھی نظر بالکل ٹھیک تھی، نہ نظر کم ہوئی، نہ کبھی درد ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ مصطفیٰ کریم کی رحمت والے ہاتھوں کی برکت تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ تو جتنا نقصان ہوا، صرف 14 بندے شہید ہوتے ہیں، ان کے 70 ہوئے، ہمارے ٹوٹل 313 تھے، ان کے 1000 کے قریب تھے، لیکن ان کے 70 قتل ہوئے، بڑے بڑے
فرعون، ابو جال، امیہ بن خلف، بڑے بڑے بدماش مر گئے، لیکن ہمارے 14 شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ پھر قرآن میں اعلان بھی فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا، یا اللہ اگر آج مدد نہ کی لن تعبد بعد ھذا اليوم، اگر آج ہماری مدد نہ ہوئی، ہمیں فتح نصیب نہ ہوئی، کل کو کوئی زمین پر سجدہ نہیں کرے گا، تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، آج تو مدد فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت کا جھنڈا عطا فرمایا، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اور اہل بدر کے صدقے اللہ ہمیں شان کی زندگی، شان کی موت اور شان کا رتبہ نصیب فرمائے، آمین۔